أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم واو کا معنی اور لما جب جاءہم آ گئے ان کے پاس رسول ایک خاص قسم کا رسول من سے اندہ میں نے پاس مصدقن تصدیق کرنے والے لما اس چیز کی معہم جو ان کے ساتھ ہے نبذا پھینک دیا فریقن ایک جماعت نے من میں سے الذین وہ لوگ اوتو دیے گئے الکتاب کتاب اللہ اللہ کی کتاب وراء پیچھے ظہور کہتے ہیں ظہر کی جمع پشت ظہورہم ان کی پشت کے پیچھے کأن گویا کہ ہم وہ لا یعلمون نہیں جانتے معنی دیکھیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب آگئے ان کے پاس ایک خاص قسم کا رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والا ہے لما معہم جو ان کے پاس نبذ فریق پھینک دیا ایک جماعت من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی مراد تورات کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پشت کے پیچھے کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ اس کو جانتے بھی نہیں یہاں سے اللہ کریم یہودیوں کے دوسرے شبوں کا جواب دیا ہے پہلا شبہ آپ کو یاد ہوگا اعتراض یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے پاس وحی لانے والا کون تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ہمارے پاس وحی لانے والا جبرائیل علیہ السلام انہوں نے کہا بھئی جبرائیل ہو تو پھر ہم نہیں مانتے جبرائیل کی جگہ پہ میکائیل ہوتا تو پھر ہم لہذا یہ ایک ضد کرنے کی علامت ہے یہ ہٹ درمی کی ایک علامت کہ بندہ کہے کہ وہ آئے تو بات بنے گی یہ آئے تو پھر نہیں بنے اللہ کریم نے اس کا جواب دیا تھا بھئی دیکھو تم جبرائیل کے ساتھ دشمنی لگا رہے ہو تو جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرنی میں اللہ کے ساتھ دشمنی تو اس کا جواب وہاں دے دیا پھر اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ان کو تنبیہ بھی کی اور اس آیت کے اندر اللہ نے دوسرے شبوں کا جواب دیا ہے آج بہت مختصر سا ہے کیوں کل والا سبق جو ہے بڑا ضروری ہے اس کے اندر جادو کی بحث ہو کہ جادو کیا چیز ہوتی
خیر، یہ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ کہتے ہو کہ یہ سچا پیغمبر ہے، تورات کے اندر آ چکا ہے، حالانکہ تورات کے اندر تو اس کا ذکر ہی نہیں، اور پھر آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ نبی پچھلے نبیوں کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، یہ کتاب دوسری کتابوں کے ساتھ موافقت رکھتی ہے۔ یہودیوں کا نظریہ اور ہے، تورات کا نظریہ اور ہے، قرآن کا نظریہ اور ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تورات کے اندر تو یہ بات ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا جائز، یہ تورات کے اندر لکھا ہے، اور قرآن کے اندر یہ نفی ہے، تو لہذا قرآن اور تورات ایک جیسی کیسی ہوئی؟ اور دوسرے نمبر کے اندر اس پیغمبر کی دوسرے پیغمبروں کے ساتھ موافقت کیسے ہے؟ بھئی یہ پیغمبر کہتا ہے ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات شیاطین کو پکارا تھا، وہ جادو کیا تھا اور جادو کی پتھریاں لکھ کر رکھی ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے جنات کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ تو ایسے ہی تو نہیں جنات قابو آگے تھے، اور آج بھی ہمارا یہی ذہن۔ خیر، میں آخر کے اندر یہ بات کرتا ہوں، تو سوال میرا سمجھ آئے کہ وہ کہنے لگے کہ تورات اور قرآن کی بات ایک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں، اور تورات کے اندر یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے، تو تورات اور قرآن کی بات ایک نہ ہوئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر جو ہے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ، یہ توحید کی دعوت دیتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے خود نعوذ باللہ غیر اللہ کو پکارا۔ کیا؟ نعوذ باللہ غیر اللہ کو پکارا تھا۔ تو لہذا قرآن کی اور تورات کی بات ایک نہیں ہوتی، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہودیوں کے نبیوں کی بات ایک نہیں ہوتی۔ جب ایک بات ہی نہیں ہوتی تو ہم اس کی صفتیں کہاں سے پڑھیں؟ لہذا یہ تو ساری جھوٹ بات ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کریم فرماتے ہیں جب آ گئے ان کے پاس رسول، رسول دو پیشے ہیں، تنوین ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ التنوین للتنکیر والتنکیر للتعظیم، یعنی یہ تنوین عظمت ظاہر کرنے کے لیے آئی، یعنی خاص رسول۔ کیا؟ توجہ میری طرف کرو یار، یہ ہوتا ہے خاص رسول آ گیا۔ کیسے خاص رسول؟ آئیے ذرا اس کا ایک حوالہ دیکھیں، تیسرا پارہ کھولو، تیسرا پارہ بالکل ختم آخر کے اندر۔ مل گیا جی؟ دیکھیے جی، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب کہ میں اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ، جب میں دے دوں تم کو کتاب، وَحِکْمَةٍ، اور حکمت بھی دے دوں، شریعت بھی دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، یہاں بھی دو پیشیاں، فرمایا وہ خاص قسم کا رسول، مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا اس کی صفت کیا ہوگی؟ مصدق لما معکم، وہ پیغمبر تصدیق کرنے والا ہوگا جو تمہارے پاس، یعنی تورات کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، پہلے نبیوں کی بھی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بضرور اس پہ ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور بضرور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس وعدے کے اوپر پکے ہو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نبیوں نے بیک زبان ہو کر کہا اے اللہ ہم نے اقرار کر لیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے جو چیز دیکھنی تھی وہ کیا ہے؟ رسول، کیا ہے؟ رسول، دو پیشے ہیں، تو یہ خاص رسول، مراد اس سے کون ہے؟ رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس سبق پہ آؤ، تو یہاں بھی یہ کہا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب آ گئے ان کے پاس خاص رسول من عند اللہ، واپس اپنے سبق میں دیکھو نا 15 نمبر صفحے کو، من عند اللہ، وہ اپنی طرف سے رسول بن کر نہیں آیا، وہ لوگوں کے کہنے سے نہیں بن کر آیا، بلکہ من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہے۔ مصدق لما معہم، وہاں کہا تھا مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے ہاتھوں کے اندر، اور یہاں کہا مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ اچھا، معہم اور معکم کیا معنی؟ معکم کا معنی ہے تمہارے ہاتھوں میں، اور معہم ان کے، ان کے ہاتھوں، یعنی نبیوں کو تو کتاب دی گئی، اللہ فرماتے ہیں معکم، اور نبیوں تمہارے ہاتھ کے اندر ہے۔ کیا؟ پہلے نبیوں کے ہاتھ میں آئے گی اور بعد میں جا کر امتیوں کے ہاتھ میں آئے گی، تو فرمایا مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے ہاتھوں کے اندر۔ اللہ قرآن کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں، یہودیوں کے پاس وہ تورات تھی، تورات کی یہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے۔ فرمایا پیغمبر تصدیق کرنے والا ہے۔ نبذ فریق، پھینک دیا ایک جماعت نے، من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودیوں کے مولوی۔ کون؟ یہودیوں کے مولویوں نے کتاب کو پھینک دیا، اور کتاب سے مراد تورات۔ بعض مفسرین نے قرآن بھی معنی لیا ہے، لیکن پہلا معنی چلے گا اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہودی لوگ، اور کتاب سے مراد تورات۔ کیا؟ تورات کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ کیا مطلب؟ تورات کو اٹھا کر یوں پیچھے پھینک دیا؟ نہیں، یوں نہیں پھینکا، بلکہ اس کتاب کو پکڑا، ریشمی کپڑوں کے اندر لپیٹ لیا، جی سونے کے اندر لپیٹ لیا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، جیسے ہم قرآن کے ساتھ حشر کرتے ہیں۔ ہم قرآن کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں کہ غلاف کے اندر لپیٹا تو اوپر رکھ دیا، جی قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے، جی پڑا ہوا ہے، کھول کر نہیں پڑھتے، اگر پڑھیں گے بھی صحیح تو لفظ لفظ پڑھ کر چلے جائیں گے، معنی نہیں پڑھیں گے۔ تو لہذا فرمایا کَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، انہوں نے کتاب کو ایسے پھینکا جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ تو فرمایا
یہ تو اللہ کی کتاب، یہ قرآن اور تورات ایک ہے، جو قرآن کے اندر مسئلہ ہے وہی مسئلہ تورات کے اندر ہے۔ ان کے مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ باقی رہی بات کہ سلیمان علیہ السلام نے غیر اللہ کو پکارا تھا، سلیمان علیہ السلام نے وہ کیا تھا، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کل تفصیلی سے جواب آئے گا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کس نے کفر کیا تھا؟ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ اور یہ مولوی کیا کرتے تھے؟ لکھ کر وہ پوتھیاں اٹھا کر کہتے تھے دیکھو یہ سلیمان کے گھر سے نکل رہی ہے، یہ تویز سلیمان علیہ السلام کے گھر سے نکلا، یہ تویز سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے نکلا، یہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے نکلا۔ ان کی زندگی میں تو نہ نکلا، لیکن مرنے کے بعد حیرانگی والی بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر تو یہ بات نہ سامنے آئی، لیکن مرنے کے بعد مرنے کے بعد تو شیطان میں پیچھا چھوڑ جاتا ہے۔ شیطان سے کسی نے پوچھا نا اور تو کب تک انسان کا پیچھا چھوڑتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ما دامت الارواح فی اجسادی، اس وقت تک میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک اس کے اندر روح ہوتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے پھر میں چھوڑ دوں، میرے تو کخ کبھی نہیں۔ تو آج کا مسلمان پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ تیرے کخ کا نہیں، میرے 1.25 لاکھ کا ہے، میں اس سے کمائی دیکھ کیسے کرتا۔ تو لہذا مرنے کے پیچھے یہ کام کیا، تو گویا کہ اللہ نے یہ بات بتائی کأنہم لا یعلمون، وہ تورات کو انہوں نے ایسا پھینکا جیسے وہ تورات کو جانتے ہی نہیں۔ اور آج ہمارا حشر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہمارے پاس آیا، اللہ کے نبی نے آ کر یہ پیغام ہمیں دے دیا، اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ سبق سنا دیا، اوے لوگو اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ۔ بس اس آیت کا معنی کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے میں ادھر نہیں جا رہا کیونکہ آگے گیا تو پھر تھوڑا سا وقت اور لگ جائے گا، ترجمہ کر دوں۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، فرمایا سچی پکار اسی کے لیے ہے، والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونہ، اس کے علاوہ کسی اور کو، لا یستجیبون لہم، وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، لا یستجیبون لہم بشیء، ان کو کسی چیز کی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، الا کباسط کفیہ۔ واہ قرآن، تیرے سمجھانے کا انداز بھی کیا نرالا ہے، کیسا قرآن سمجھاتا ہے مسئلہ۔ فرمایا اللہ کباسط کفیہ، ہاں اس بندے کی طرح جس نے اپنا ہاتھ پانی کی طرف کر لیا اور کہے پانی آ جا میرے منہ پہ آ جا، پانی آ جا، پانی آ جا، پانی آ جا۔ فرمایا وما ہوا ببالغ، وہ پانی اس کے منہ تک آنے والا آ جائے گا نہیں۔ اور پانی ادھر پڑا ہوا ہو، میں کہاں یہاں بیٹھ کر کہوں پانی آ جا، پانی آ جا، پانی آ جا، پانی آ جا، آ جائے گا؟ فرمایا وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، وما ہوا ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور فرمایا اس کافر کی پکار سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ یہ اللہ نے پتہ ہے پانی کے ساتھ اس کی کیوں مثال دی؟ اللہ فرماتے ہیں جس طرح پانی نہیں سنتا مردہ بھی نہیں سنتا، جس طرح پانی تیری باتیں نہیں سنتا مردہ بھی تیری باتیں نہیں سنتا، جس طرح پانی کے اندر طاقت نہیں مردے کے اندر بھی طاقت نہیں۔ فرمایا وہ پانی آنے والا نہیں ہے، اسی طرح مردہ تجھے جواب دینے والا نہیں۔ تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں آج کا مسلمان اس نے قرآن کو یوں پھینک دیا، ادھر رکھ دیا، ادھر رکھ دیا، قرآن کو اٹھایا نہیں، قرآن کو کھولا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ قرآن کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہمارا یہ حشر ہو چکا ہے۔
جو یہودیوں نے کام کیا تھا آج ہم بھی وہی کر، ہم قرآن کے ساتھ کون سی محبت کریں؟ قرآن کے ساتھ تو یہ محبت ہوتی ہے کہ میں اپنے کام پیچھے چھوڑ دوں لیکن اللہ کے قرآن کو۔ اور دیکھ لو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ہندوؤں کی رسموں کے اوپر تو چل رہے ہیں لیکن قرآن کی طرف آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں جی نہیں، میرے دوست بیٹھے ہوئے، میں نے دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی ٹائم لگانا ہے، میرے رشتہ دار آئے ہوئے میں نے وہاں بیٹھنا ہے، اور میں نے کھانا کھانا ہے میں ادھر جا رہا ہوں۔ اگر یہی ہمارا حالت ہو تو پھر ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اگر ہماری یہ حالت ہو کہ پہلے نمبر کے اندر قرآن ہے بعد میں کوئی اور ہے تو پھر صحابہ والی بات بنتی ہے، کیا نظر تھی، کیا ایک نظر تھی جس نے مردوں کو، جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جن کے اندر پہلے وہ جان وہ تڑپ نہیں تھی، جب قرآن سنا تو پھر تڑپ آئی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق